جہاں پر دبئی ہے وہ اس وقت مچھواروں کا گاؤں کہلاتا تھا۔ اس کی ساری فلائٹس پاکستان سے ہو کر جاتی تھی اور اس وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کافی بڑی بن گئی تھی۔ 1990 میں ایک جگہ جو بالکل بنجر تھی، دھول، مٹی، گرمی اور یہاں تک کہ پانی تک نہیں تھا، چاروں طرف ریگستان تھا، وہ آج کی ڈیٹ میں ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جس نے دنیا بھر کے شہر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جس جگہ پر پانی کی اتنی قلت تھی وہاں پر آج کی ڈیٹ میں پر ایئر 128 بلین ایمپیریل آف واٹر بڑے آرام سے پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے فاؤنٹینز اور کینال بہت تیزی سے بن رہے ہیں۔ جہاں ریت تھی آج وہاں ورلڈ کلاس روڈز، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز، سب سے بڑے بڑے شاپنگ مالز، سب سے بڑے ہوٹلز اور سب سے بڑے اور اونچے لفٹ موجود ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ریت کے اوپر ایک نارمل بلڈنگ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور انہوں نے ریت کے اوپر ہی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنا دی۔ پولیس یہاں پر لیمبورگینی اور سپر کار سے چلتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دنیا کے سب سے لگژری اور امیر لوگوں کی شہر دبئی کی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان کے آئل ہوں گے اس لیے یہ سب کچھ ممکن کر رہے ہوں گے، بٹ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کے جی ڈی پی کا صرف 1% حصہ آئل سے آتا ہے۔ ان سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ دبئی آج جو بھی ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک جانا پڑے گا۔ 1820 کی بات کریں گے تو آج جو UAE مطلب یونائٹڈ عرب امارات، اس پرٹیکولرلی وقت میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور سن 1833 میں شیخ محکوم بن نے اسے ابوظہبی سے الگ کر کے الگ کنگڈم بنایا تھا، اور یہی کو دبئی کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ 1955 میں برٹشر پورے دنیا پر اپنا راج کر رہے تھے۔ وہ لندن سے جانے کے لیے یہ ایریا استعمال کرتے تھے۔ دبئی کی اصلی قسمت بدل گئی 1958 میں جب شیخ راشد بن سعید دبئی کے بادشاہ بنے، اور انہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے ایک چمکتا شہر بنا دیا۔ 1959 میں یہ یورپ گئے اور وہاں کے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر ہوئے، اور وہاں سے آتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ دبئی کو ٹریڈنگ ٹرانسپورٹ کا ہب بنائیں گے جو آل ورلڈ میں مشہور ہوگا۔ اصل میں دبئی پرشین گولف میں ہے جو ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ اور قطر کے بیچ میں ہے۔ ساتھ میں روٹ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے۔ تو دبئی کی جو لوکیشن تھی وہ بہت اچھی تھی۔ جب شیخ راشد دبئی میں انفراسٹرکچر بنا رہے تھے تو پیرلل میں بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، جسے دبئی کو برٹش سے آزادی مل گئی۔ برٹش اس لیے چلے گئے کیونکہ برٹش کو اس ایریا کی سیکیورٹی کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور برٹش 1968 میں یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور دسمبر 1971 میں جتنے بھی کنگڈم تھے یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، اور دبئی خود ایک کنگڈم تھا لیکن ایز اے کنٹری UAE ریپرزینٹ کرتا تھا۔ راشد نے 1972 میں دبئی پہلا راشد پورٹ بنوایا۔ اس پورٹ کی وجہ سے وہاں شپس رکنے لگے، اور جہاں شپس رکتے تھے وہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور اس پورٹ راشد کی کامیابی کے بعد 1979 میں ایک اور پورٹ بنوایا، پورٹ جبل علی، اور یاد رہے کہ یہ پورٹ آج کے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پورٹ ہے۔ ساتھ ساتھ شپ کی ریپیئرنگ کے لیے دبئی ڈرائی ڈاکس بنوایا گیا، اور جب یہ ساری چیزیں بننے لگی تو یہاں سے ایمریٹس آف دبئی چمکنے لگا۔ کہ ملک تیل کے پیسے سے بڑے بڑے محل بنا رہے تھے، تو اس وقت شیخ راشد کی سوچ بالکل الگ تھی، اور اس کے بعد ایک ایسی چیز کی گئی جو کسی نے بھی ایکسپیکٹ کی تھی۔ ایسے وقت جب یہ سارے پورٹ تیار تھے، خوب شپس آ رہے تھے، تو پورٹ پر پیسے اور بڑھانے کی بجائے شیخ راشد نے اعلان کیا کہ دبئی کا پورٹ جبل علی کمرشل فری زون ہے، مطلب یہ کہ جو بھی شپس جہاز یہاں سے گزریں گے اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ شیخ راشد کا یہ ایک گیم چینجنگ موو تھا۔ شیخ راشد نے 1985 میں ایک ایئر لائن شروع کی جس کا نام اس نے ایئر ایمریٹس رکھا۔ ایئر ایمریٹس نے باقی ایئر لائنز کو کافی پیچھے کر دیا کیونکہ دبئی گورنمنٹ کی طرف سے گرو کرنے کے لیے الگ سے پیسے دیے جاتے تھے اور جو ٹیکس تھا وہ ایک بھی روپیہ نہیں لیا جاتا تھا، اور اس کے مقابلے میں باقی ملکوں کی ایئر لائنز کی اگر بات کی جائے تو
تو ان کی گورنمنٹ اپنی ایئر لائن سے ٹیکس بھی لیتی تھی اور ان کا خرچہ ان کو اپنے جیب سے دینا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے ایئر ایمریٹس نے پوری دنیا کی ایئر لائن کو پیچھے کر دیا اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ دبئی کو ایسے بنایا گیا کہ ہر ملک کے لوگ بنا کسی رکاوٹ کے آسانی سے آ جا سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورٹ اور ٹریڈ کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ دبئی آنے لگے، اور یہاں سے شیخ راشد نے سوچا کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اور سہولیات دی جائے تاکہ یہ دبئی میں زیادہ سے زیادہ سٹے کر سکیں، اور یہاں سے دبئی کو ٹورسٹ پلیس بنانے کا مہم شروع ہوا۔ جو چیز ایک پورٹ بننے سے شروع ہوئی تھی وہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی تک تو دبئی ان لوگوں سے کما رہے تھے جو شپس کے تھرو آ رہے تھے، لیکن 1990 میں شیخ راشد نے ٹرائی کیا کہ آل ورلڈ سے لوگ یہاں پر آئے، لیکن ہوٹلز اور ہر فیسلٹیز کے باوجود لوگ اتنے نہیں آ رہے تھے جتنا وہ چاہتے تھے، اور اس کا سلوشن نکالنے کے لیے دبئی نے اپنے ٹورزم کے اندر ایک چیز اور جوڑ دی، اور وہ تھا گلیمر۔ جو بھی چیز دنیا بھر میں فیمس تھی ان کو اور بھی بڑے پیمانے پر کر کے دبئی میں لایا گیا۔ 1999 میں دبئی میں برج العرب ہوٹل بنوایا گیا۔ یہ اس وقت کا دنیا کا سب سے ٹالسٹ ہوٹل تھا، لیکن اسی سال 1999 میں شیخ راشد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے بیٹے شیخ محمد بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی بلڈنگ سے دبئی نے دنیا بھر کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ریت میں جہاں ایک کمرہ بنانا مشکل تھا وہاں دنیا بھر کے آرکیٹیکچر کو بلوا کے بلڈنگ کی لائن بنا دی گئی۔ سمندر کو مٹی سے بھر کے اس کے اندر پورا شہر آباد کیا گیا۔ یہ صرف خواب میں ممکن تھا، لیکن دبئی نے ریگستان میں کینال بنوائے۔ جب یہ ساری چیزیں بن رہی تھی تو پانی کے لیے ایسا واٹر سسٹم بنوایا کہ سمندر کے کھارے پانی کو ریفائن کر کے پینے کے قابل بنایا گیا۔ اب دبئی نے پورے ملک کو ٹیکس فری کر دیا گیا۔ عام لوگوں اور بزنس مین ٹیکس کے بجائے انہوں نے ٹورزم، آئل ایکسپورٹ اور ٹریڈز کا فنڈ یوز کیا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے امیر لوگوں نے اپنے سارے بزنسز سارے دبئی میں شفٹ کروا دیے، اور اسی وجہ سے آج دبئی دنیا کی امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ویور، میں امید کرتا ہوں دبئی کے بارے میں جو ہسٹری میں نے آپ سے شیئر کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔